میری کوئی مل، نہ فیکٹری، نہ کارخانہ، نہ بلڈنگ. ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. اس میں لہجے میں فخر ہے، فخر ہے. اب تو قرآن کا سادہ پیغام سمجھ میں نہیں آتا، لہجے کون سمجھے گا بھائی، لہجے کون سمجھے گا. پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، ایک سطر ترجمہ قرآن کا نہیں آتا. کہاں بیٹھ کے روئیں، کس کے سامنے گلا کریں؟ جب امت اتنی ناآشنا ہو اللہ کے پیغام سے تو پھر کھڈوں میں نہیں گرے گی تو اور کیا ہوگا؟ میرے نبی کہو ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. کیا؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرۃ، زاد راہ کیا ہے اس راستے میں چلنے کا؟ یقین، تقوی، بصیرت. آپ اکیلے ہیں یا رسول اللہ؟ نہیں، انا، میں بھی ہوں. ومن اتبعنی، جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا کام بھی دعوت الی اللہ ہے، ان کا کام بھی تبلیغ ہے. اس امت کو اللہ نے 4 خطاب دیے ہیں قرآن میں. اس امت کو قرآن میں اللہ نے 4 خطاب دیے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ پہلا خطاب ہے. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا خطاب دیا ہے. اخرجت للناس خیر امت، کنتم خیر امت، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرا خطاب دیا ہے. ہوجتباکم، یہ تیسرا خطاب دیا ہے. لتکونوا شہداء علی الناس، یہ چوتھا خطاب دیا ہے. تم امت وسط، تم خیر امت، تمہیں میں نے چنا، اور تم شہداء، شہداء سے مراد کیا ہے؟ گواہ. تم گواہ ہو، تم گواہ ہو. ہمیں 4 بڑے عظیم الشان سٹار لگائے گئے ہیں. سٹار ہیں وہ 4 سٹار والا فل جنرل ہوتا ہے نا، تو اللہ نے ہمیں فل جنرل بنایا ہے. ہمارا ریڈی والا فل جنرل ہے. اور فوج کا جنرل تو کوئی کی بنتا ہے، وہ بھی بیچارہ 3 سال کے بعد ریٹائر ہو جاتا ہے، پھر جوتیاں چٹکھاتا پھرتا ہے. جاؤ پنڈی میں دیکھو، اتنے جرنیل ریٹائر پڑے ہیں کہ جتنا مرضی اچار ڈال لو ختم ہی نہیں ہوتا. اس پر بھی یہ سٹار نہیں اترتے. ایسا ریڑی والا، کلفے والا، کلفی والا، سبزی والا، تیل والا، جوتے والا، موچی نائی ترخان، اس کو بھی اللہ نے 4 سٹار لگائے ہیں. امتن وسطا، یہ بہت کا تم بیچ کی امت ہو. وسط، وسط. ایک مثال سے سمجھو کہ ہماری کیا اہمیت ہے اس کائنات میں. اللہ نے یہاں امتن وسطا کیا کرنا، زمین آسمان کو ایک چکی سے تشبیہ دی ہے، اور ہمیں بیچ کے کیل سے تشبیہ دی ہے. چکی کے 2 پارٹ، بیچ میں کیل. یہ کیل اگر سیدھا ہے تو چکی گھومے گی، اگر یہ کیل ٹیڑھا ہو جائے تو چکی ٹیڑھی چلے گی. اب آٹا نہیں پسے گا، روڈ بھی نکل جائے گا، دانے بھی نکل جائیں گے، کچرا بھی نکل جائے گا، تھوڑا سا آٹا بھی نکل جائے گا. اور اگر یہ کیل نکل جائے تو دونوں پارٹ آپس میں مل کر کام ٹھپ ہو جائے گا. تو جیسے 2 پارٹ میں کیل مرکزی کردار ادا کرتا ہے اس کے قائم رہنے میں، اس کے چلنے میں، اس کے نتیجہ دینے میں، زمین آسمان کی چکی میں اے میرے محبوب کی امت تم بیچ کے کیل ہو. یہ باطل والے بڑے بے وقوف ہیں، مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں. پاگلوں کو یہ نہیں پتا ہم مٹ گئے تو ان کو 1 منٹ نہیں لگے گا برباد ہونے میں. اللہ سب پہ رندہ پھیر دے گا. کسی ایک مسلمان کے ہوتے ہوئے قیامت نہیں آ سکتی. لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ، جب تک کوئی اللہ کہنے والا ایک انسان بھی موجود ہے قیامت نہیں آ سکتی. قیامت نہیں آ سکتی. ہماری برکت سے تو کافر کھا رہا، ہماری برکت سے ہندو، دہریہ، مشرق، یہودی، عیسائی کھا رہا. ہم نہیں ہوں گے تو یہ بھی نہ ہوں گے. اور ہمیں بڑے نادان بے وقوف ہیں. ہم پر تو کائنات اللہ نے چلائی ہوئی ہے. امتن وسطا. اب اگر ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے تو زمین آسمان کی گردش ٹیڑھی ہو جائے گی. اب اس میں سے اب آٹا نہیں نکلے گا، اس میں سے ظلم کا کچرا نکلے گا، زنا کا کچرا نکلے گا، شراب کا کچرا نکلے گا، رشوت کا کچرا نکلے گا، ماں باپ کی نافرمانی کا گند نکلے گا، جوئے کا گند نکلے گا، قتل و غارت کا گند نکلے گا، جھوٹ کے روڑے نکلیں گے، جھوٹ کے کنکر نکلیں گے، بدعہدی کے خیانت کے کنکر نکلیں گے. اور اس میں سے ہر نافرمانی کے وہ اندر سے غلاظت کے سارے ڈھیر کے ڈھیر. تھوڑا سا آٹا بھی نکل جائے گا، تھوڑا سا تقوی، توکل، طہارت بھی نکل جائے. کہیں تو جا کے وہ مل جاتے ہیں پارٹ، تو تھوڑے سے دانے پس کے باہر آ جائیں گے. کچھ اہل ایمان زندہ سلامت، باقی گند ہی گند ہوگا اور جہان اس سے بھر جائے گا. تو جب یہ نکل جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ زمین آسمان کی چکی آپس میں مل کر اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت اور اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت
کا سما پیش کرے گی. یعنی کیا ہوگا؟ یہ میں نے قیامت کی آیات پڑھی ہیں. زمین تڑ تڑا جائے گی، آسمان تڑ تڑا جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، آسمان جھول جائے گا، سورج اندھا ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے سو جائیں گے، دریاؤں میں آگ لگ جائے گی، کائنات مر مرا کے کھپ جائے گی. کب؟ جب یہ بیچ میں سے اس کو ہٹا دیا جائے. تو اپنی اہمیت سمجھو میرے بھائیو. ڈاکٹر ہونا ہمارے لیے معراج نہیں، ہماری ضرورت ہے. پی ایچ ڈی ہونا ہماری معراج نہیں، ہماری ضرورت ہے. زیادہ روٹی کھانا کوئی کمال نہیں ہے، زیادہ کپڑے پہننا کوئی کمال نہیں، ضرورت ہے. بیماری کے لیے ڈاکٹر چاہیے، اور دنیا کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہمیں آج کا علم چاہیے. ہم اس سے مستغنی نہیں. ہمارا دین تو ہمیں بیچ میں لاتا. امتن وسطا وکان بین ذالک قواما. نہ یہودیوں کی طرح نفسانیت، نہ عیسائیوں کی طرح رہبانیت، بیچ میں کھڑے ہیں کہ ضرورت کی دنیا کو لینا ہے، آخرت کے لیے زاد راہ بنانا ہے. یہاں بھی عزت کے طلبگار قرآن کی دعا نہیں دیکھتے ہو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. سب سے بہترین دعا کیا بتائی گئی ہے؟ علماء نے کیا بتائی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ سب سے بہترین دعا بتائی گئی ہے. اور ہمارے نبی جب دعا مانگتے تھے تو ربنا آتنا سے شروع کرتے تھے، بیچ میں پھر اس دعا کو مانگتے تھے، اور جب آپ دعا ختم کرتے تھے تو ربنا آتنا پر دعا ختم کیا کرتے تھے. تو دنیا بھی اور حسنہ سے مراد ہر بھلائی، یہ صرف نیک بیوی نہیں. بعض جو اس کی تشریح میں لکھا نا کہ حسنہ سے مراد نیک بیوی، حسنہ سے مراد قابل گزارا روزی، یہ اللہ کی جو وسعت ہے اس کو بند کرنے والی بات ہے. حسنہ سے مراد موت تک پیش آنے والی ہر بھلائی. حسنہ سے مراد پیدائش سے لے کر ماں کے پنگھوڑے سے لے کر قبر کے پنگھوڑے تک جتنی بھی بھلائی کی چیزیں ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. اس سے صرف روٹی مراد نہیں، صرف بیوی مراد نہیں، صرف علم مراد نہیں، بلکہ تمام بھلائیوں کی دعا سے مانگو. ایک صحابی کہہ رہے تھے اللہم صبرنی، یا اللہ مجھے صبر دے، اللہم صبرنی، یا اللہ مجھے صبر دے. تو آپ نے پیچھے سے لات ماری، زور سے لات ماری، وہ یوں ہو گیا. آپ نے کہا کیا مانگ رہا ہے؟ صبر. اللہ سے آزمائش مانگ رہا ہے. تو اس قابل ہے کہ آزمائش کو برداشت کر لے. اللہ قلت آتنی فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. تو اللہ کی بتائی ہوئی دعا کیوں نہیں مانگ رہا؟ یا اللہ میری دنیا بھی بھلی کر، میری آخرت بھی بھلی کر. ہاں، ہم امت وسط، اپنا مقام سمجھ میں آیا؟ ہمارا یہ اعزاز ہے. کنتم خیر امت، ہم سب سے بہترین امت، ہم سے بہتر کوئی امت نہیں ہے. ریڑھی والا بھی، ٹانگے والا بھی، رکشے والا بھی. هو اجتباکم، ہم بلا مقابلہ منتخب ہوئے. ہمارا کوئی الیکشن نہیں ہو، بلا مقابلہ. اجتبا کی مثال دوں. آپ دکان پہ گئے، آم آئے ہوئے، آپ نے ایک آم دیکھا پسند ہے، تھیلے میں ڈالا. دوسرا دیکھا پسند ہے، لفافے میں ڈالا. تیسرا دیکھا پسند نہیں، واپس کر دیا. چوتھا دیکھا اچھا نہیں لگا، ادھر کر دیا. پھر بیچ میں سے اور نکالا، پسند کیا، اندر ڈالا. ایک ایک دانے کو چھانٹا، پسند کیا ڈالا، نہیں پسند کیا پیچھے ہٹایا. اپنے پسندیدہ دانوں کو اپنے ترازو میں ڈالا کا تولو. اس کو عربی میں کہتے ہیں اجتبا. پتہ بھی ہے ہمارے تمہارے ساتھ کیا ہو گیا. اللہ یہ مثال دے رہا ہوں، اللہ اس سے پاک ہے، بلند و بالا ہے. مثال سمجھنے سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. گویا اس لفظ میں یوں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کی نسل کی روحوں کو سامنے کھڑا کیا. ایک ایک روح کو اٹھایا، دیکھا، سر سے پاؤں تک پرکھا. جو پسند ہے اسے اپنے محبوب کی امت میں ڈال دیا، جو پسند نہیں آیا اسے دوسری امت میں ڈال دیا. جو پسند آیا ہاں ادھر ادھر. هو اجتباکم، ہمارے عرب و عجم، ہمارے مرد و عورت، ہمارے امیرن غریب و غریبن، کوڑی و حسین، بادشاہ و فقیر، ادنا و اعلیٰ، مہتر و کہتر. هو اجتباکم، ہم نے تمہیں چن لیا، ہم نے تمہیں چھانٹ لیا، پسند کیا اور ڈال دیا. اس لیے علماء کہتے ہیں کسی برے سے برے بد کردار مسلمان کو بھی حقیر نہ سمجھو کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. سمجھو، مسلمان کو حقیر سمجھنا کبیرہ گناہ ہے. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا یہ تمہاری اپنی حقارت کے لیے کافی ہے، تمہاری اپنی گمراہی کے لیے کافی ہے، تمہاری اپنے شر کے لیے کافی ہے کہ تم اوروں کو حقیر سمجھتے ہو. ہاں پھر کیا کہا؟ لتکونوا شہداء علی الناس، تمہیں ساری دنیا کے لیے گواہ بنایا گیا. گواہی کس بات کی ہے؟ پوری دنیا میں ایک مقدمہ چلا آ رہا ہے، بڑا لمبا آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے. دعویٰ دائر کیا نبیوں نے لا الہ الا اللہ. شیطان نے اس کے خلاف جواب دعویٰ دائر کیا نہیں لا الہ الا اللہ کوئی نہیں.